السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں میزبان بابر جدون حاضر ہے، اور میں آپ سے ایک مرتبہ پھر اس سوچ کے ساتھ، اس ملاقات اور اس دعا کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں، اس خوبصورت مہینے میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ یقین جانیے ناظرین محترم، اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں اتنی ہیں کہ اگر ہم ان کو سمیٹنے نکلیں تو یہ ختم نہ ہونے پائیں، لیکن یہ ہے کہ ہم سے کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اس چیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کمیوں کوتاہیوں کو ہمیں ہماری درگزر فرما دیں اور ہمیں اس قابل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تھوڑا سا دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جو روزانہ آپ کے سامنے 11 سے 12 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم نیشنل اور اسلامک ہیروز کے حوالے سے جو دی انٹیلیجنٹ برینز کا موٹو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو اسی حوالے سے وہ پورے کراچی میں اسکولز پر محنت کرتے ہیں اور بچوں کو، اسکول کے بچوں کو وہاں سے ٹرین کرتے ہیں۔ اسکولز پورے کراچی سے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑی محنت کروا کے یہاں پر لے کر آتے ہیں، اور دی انٹیلیجنٹ برینز کا جو موٹو ہے وہ نیشنل اور اسلامک ہیروز پر ہے کہ اپنے بچوں میں نیشنل اور اسلامک ہیرو کی آگاہی پیدا کرنی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ان کے اصل ہیروز جو ہیں وہ کون ہیں، اور ہمارا ماضی بڑا شاندار اور تابناک رہا ہے، اسی ماضی کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے اپنے مستقبل کو شاندار بنانا ہے۔ تو اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ دی انٹیلیجنٹ برینز جب پروگرام کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پروگرامز میں اس ماہ کے اندر جو شخصیات اور جو واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں وہ ان واقعات کو اور ان شخصیات کو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں جیسے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو شخصیات ہیں ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، فتح مکہ، غزوہ بدر، یہ تمام واقعات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش 15 رمضان، تو یہ سارے واقعات یہ عظیم ہستیاں اس رمضان کے اس مقدس مہینے سے ریلیٹ ہیں۔ محمد بن قاسم 10 رمضان ہیں ان کے ساتھ، تو یہ ساری شخصیات اور ان ایونٹس کو، ان واقعات کو انشاءاللہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں اور کوئز کی فارم میں بچوں کو اس کی تیاری کروا کر اور بچوں سے پھر اس حوالے سے سوالات کر کے ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو میں پروگرام میں باقاعدہ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اس وقت پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز جو کہ دی انٹیلیجنٹ برینز کو اسکولز پرووائڈ کر رہا ہے، اور پیس کا بھی جو ہے یہی موٹو ہے اور یہی کہنا ہے کہ وہ بھی اپنی نئی نسل کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی نئی نسل کی آگاہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پوری کراچی میں بڑے بہترین طریقے سے پیس ایسوسیشن ماشاءاللہ ایکٹیو ہے۔ تو پیس ایسوسیشن کے مرکزی جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب سید نسیم شاہ صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ سر جیسے میں نے ابھی یہ بات کی کہ دی انٹیلیجنٹ برینز آلریڈی یہ کام کر رہا ہے نیشنل اور اسلامک ہیروز کے اوپر، اور اسی طرح سے پیس ایسوسیشن بھی بڑے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بہترین انداز سے پورے کراچی میں کام کر رہی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس کے ذمہ داران میں سے ہیں اور آپ کی محنتوں سے یہ روشنیاں اور یہ چار چاند لگے ہیں اس کو۔ سر کیا کہیں گے پیس کے حوالے سے، کیا ترتیب، کیا چیز آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ کیسے اس کو لے کر چل رہے ہیں پیس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں کراچی میں جیسا سبھی جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسوسیشن پرائیویٹ اسکولز کے لیے کام کر رہی ہیں، اور یہ پرائیویٹ اسکولز تمام بچوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ تو اصل میں جو کمی تھی، جو کہتے ہیں نا کہ جو ایک لیکنس ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا مسئلہ بڑا مستقل اٹھایا تو جاتا ہے لیکن اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، تو پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز ایک مقصد کو لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ تمام پرائیویٹ اسکولز کے ہر مسائل کو تو حل کریں گے ہی، وہ تو ہر تنظیم کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کمی ہے، جو لیکنس ہے کہ تعلیم ہر جگہ موجود ہے، تربیت نہیں ہے، وہ بچے جو مسلمانوں کے گھرانوں سے نکلتے ہیں، مسلمانوں کی اقدار نہیں جانتے، اپنے قومی ہیروز کو نہیں جانتے، اپنے اسلامی ہیروز کو نہیں جانتے، مثلا ایک بہترین ماضی لے کے چلنے والے ایک ایسے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں خود اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی اپنی اس تربیت کی کمی کی وجہ سے ہم ٹوٹلی بیکورڈ سے بیکورڈ چلتے چلے جا رہے ہیں، تو آخر کوئی نہ کوئی تو کام کرے گا۔ اسی سوچ سے ہماری پوری ٹیم نے، میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ماشاءاللہ کراچی کے بہت سارے ایجوکیشنسٹ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایز اٹ از جیسے تمام ایسوسیشنز کام کرتی ہیں، ہم کوئی نیا کام نہیں کر سکتے، وہ ہم نے پرائیویٹ اسکولز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو کمی ہے ہمارے معاشرے کی،
جو ہم اپنے اسلامی ہیروز کو بھول چکے ہیں، جو ہم اپنے قومی ہیروز کو بھول چکے ہیں. آج کسی نئی جنریشن کے بچے سے آپ پوچھ لیں تو اس کا میرے خیال میں مینٹور اور رول ماڈل بھی کہیں اور ہی چلا گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس وہیں آئے اور ہمارے بچوں کو بھی پتا ہو کہ جابر بن حیان کون تھا، مصطفیٰ کمال کون تھا. میں اس مصطفیٰ کمال کی نہیں، مصطفیٰ کمال سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہمارے قومی ہیروز اور اسلامک ہیروز تھے، جن کی وجہ سے، جن کے استقامت کی وجہ سے، یعنی اگر وہ سائنسدان بھی تھے تو انہوں نے سائنسدان ہوتے ہوئے اپنی استقامت اسلام پر ہی رکھی اور اپنی تمام ایجادات کو اسلام سے منسوب کیا. تو وہ اسلامک ہیروز بنے اور ان کی پہچان کو اب ہم نے اپنے تمام ان اسکولوں میں اپنے بچوں تک پہنچانی ہے. آج ماشاءاللہ اسی سوچ کو ڈیولپ کرتے ہوئے دی انٹیلیجنس برینز کے ساتھ ہم بچوں کو لے کر یہاں آئے ہیں تاکہ یہاں پر جو انٹیلیجنس برین کا جو ایک مقصد ہے وہ بھی وہی اسلامک ہیروز پر ہے. تو یہیں سے یہ تربیت شروع ہوتی ہے، اسی لیے پیس اور دی انٹیلیجنس برین ایک ساتھ یہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، کلیپنگ کریں سر کے لیے. پھر انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ سر بات جاری رہے گی. سر ماسٹر ٹرینر ہیں پورے پاکستان میں، سر ٹریننگز کرواتے ہیں سکولز میں جا کر، ورک شاپس ہیلڈ کرواتے ہیں اور بڑی بہترین انداز میں اسٹوڈنٹس کے اوپر، ٹیچرز کے اوپر اور فیکلٹی اسکولز کی جو ہوتی ہیں ان پر کام کرتے ہیں. سر نسیم شاہ صاحب کے لیے بہت زیادہ کلیپنگ کیجیے. تھینک یو ویری مچ سر. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ اب میں اپنے محترم جج صاحبان کا تعارف بھی آپ سے کرواتا چلوں گا. یہ جو جج صاحبان ہیں یہ ہمارے پیس ایسوسیشن جو ہے اسکولز کی ان کے ہمارے بلدیہ کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں جناب محترم وسیم صاحب. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. اور ہمارے پیس سی ایسوسیشن کے مرکزی ترجمان ہیں یہ جناب احمد صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے بات چیت رہے گی. آج ججز کے فرائض آپ انجام دیں گے. اب میں چلتا ہوں، بڑھتا ہوں اپنی ٹیمز کی طرف اور ٹیمز کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلتا ہوں کہ یہ روزانہ کی طرح 4 ٹیمیں پوری کراچی سے ہم سلیکٹ کر کے لے کر آتے ہیں اور کیونکہ ٹیمز بہت زیادہ ہیں ان کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے. روزانہ 4 ٹیمز کو ہم بلاتے ہیں. تو آج میرے ساتھ جو ٹیمیں موجود ہیں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ٹیم کو لیں تاکہ پورے کراچی کے اندر یہ آواز پھیل سکے اور بات بڑھ سکے. تو پہلا جو اسکول ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ بیٹا آپ اپنا تعارف کرائیں. کون سے اسکول سے ہیں آپ؟ یو اے فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول. کہاں ہے بیٹا آپ کا اسکول؟ اورنگی ٹاؤن ضیاء کالونی میں. یہ مائک میں بات کریں، مائک لیں، مائک میں بات کریں. جی آپ اپنا نام بتائیں، اسکول کا نام. جو 2 نیو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی آ جائیں بیٹا، اسٹیج پر آ جائیں ڈائس پر. بیٹا زور سے بتائیں تھوڑا. یو اے فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول. کہاں ہے بیٹا یہ اسکول؟ اورنگی ٹاؤن ضیاء کالونی. ضیاء کالونی. بس سنا ہے بہت اچھا اسکول ہے آپ کا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ سر شاہد. سر شاہد. دیں مائک آگے. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ عبدالرزاق. آپ کے اسکول کا نام؟ صفا ماڈل سیکنڈری اسکول. کہاں پر واقع ہے یہ اسکول؟ سائٹ ایریا. سائٹ ایریا. یعنی آپ آئے ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کماڑی سے اور آپ تشریف لائے ہیں. آپ ڈسٹرکٹ ویسٹ سے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ کماڑی سے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیا نام ہے سر آپ کے پرنسپل صاحب کا؟ سر فضل بہادر. سر فضل بہادر. تو بڑے قابل آدمی ہے بھائی ماشاءاللہ. جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ لٹل ہیون سیکنڈری اسکول. جی بیٹا؟ لٹل ہیون سیکنڈری اسکول. لٹل ہیون سیکنڈری اسکول. ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے آپ کے اسکول کا. کہاں ہے بھائی یہ اسکول؟ اورنگی ٹاؤن کراچی. کیا نام ہے آپ کے پرنسپل کا؟ سر مقصود عالم. سر مقصود عالم. تو ایجوکیشنسٹ ہیں ماشاءاللہ، بہترین بڑی تیاری کرائی ہوگی آپ کی انہوں نے. جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتائیں. تعلیم الاسلام اسکول. تعلیم الاسلام اسکول. بیٹا کہاں ہے یہ؟ مسلم آباد کالونی. کون سا؟ مسلم آباد لانڈی میں ہے. لانڈی میں ہے. جی کلیپنگ کریں ٹیموں کے لیے تھوڑا سا انرجی. اب پروگرام تعارف سے نکل کر اب جو ہے وہ تعمیری مراحل میں آ چکا ہے. بیٹا آپ لوگ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو کر بیٹھیں، ایزی ہو کے، کوئی ٹینشن نہیں لیں گے. اب ہم بڑھتے ہیں، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو، بچوں کی طرف جاتے ہیں سوالات جوابات کے سلسلے میں. اور میں اپنے جو کوآرڈینیٹر جو یہاں پر جناب ابو بکر صاحب موجود ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سوالات کے جو انویلپس ہیں یہ بچوں کے سامنے لے کر جائیں. اپنی مرضی سے بیٹا آپ کو ایک انویلپ چوز کر لیں تاکہ جو سوال آپ بہتر سمجھیں وہ آپ کے سامنے آ جائے، جو آپ کی لک میں ہو. بہتر تو نہیں ہے، یعنی آپ جو سلیکٹ کرنا چاہیے ایک انویلپ لے لیں، جلدی سے لے لیں. سب میں ایک ہی طرز کے ہوں گے، سوال تو الگ الگ ہوں گے. جی سب نے اپنا اپنا انویلپ لے لیا. کلیپنگ کرتے رہیں، انرجی ماحول کو ذرا بنا کر رکھیں، پتہ لگے کہ جی کوئز کمپٹیشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بیٹا تھوڑا سا اس سائڈ ہو جائیں گے نا تو وہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ذرا جگہ مل جائے گی، وہ بھی بیٹھ جائیں گے. تو آپ نے اپنے دوستوں کے لیے بھرپور کلیپنگ کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے اپنا تعاون شو کرنا ہے تاکہ ان کی انرجی بحال رہے. آپ لوگ سارے ایزی ہیں، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟
سانس لیں ذرا 2-3 مرتبہ بہترین کر کے سانس لیں. ایزی فیل, ٹینشن نہیں لینی ہے, ٹھیک ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. آپ سے سوالات کا سلسلہ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے میں 5 سوالات کروں گا آپ سے, ٹھیک ہے, ججز صاحبان بھی 5 سوالات میں آپ سے کروں گا, ہر سوال کے 10 نمبر ہیں اور وہ آپ نے جواب دینے ہیں. صحیح جواب پر آپ کو 10 نمبر ملیں گے, غلط جواب پر آپ کا کوئی نمبر کٹے گا نہیں لیکن نمبر نہیں ملیں گے. اس کے بعد اگلا راؤنڈ جو ہے وہ ریپڈ فائر کا ہے. طرف اپنے پاس اسٹاپ واچ ریڈی کر کے رکھ لیجئے گا. ریپڈ فائر ہم صرف 15 سیکنڈ کا کریں گے آپ کے لیے. اسٹاپ واچ ہوگی تو آپ 15 سیکنڈ وہ دے سکیں گے نا موبائل میں. تو 15 سیکنڈ صرف آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شارپنیس چیک کرنی ہے کہ آپ کا مائنڈ کتنا ایکٹیو چل رہا ہے اور آپ نے کیسی اچھی تیاری کی ہوئی اور آپ کو سوالات کے جواب کیسے آ رہے ہیں. تو 15 سیکنڈ میں صرف ہم ریپڈ فائر کریں گے. سر ان سے آپ نے جیسے ہی سٹارٹ کریں گے اور 15 سے بیل کریں گے تو میں سٹارٹ کروں گا, بیل کریں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے سر. ریپڈ فائر میں آپ ٹائم دیکھیں گے اور سر وسیم جو ہیں وہ مارکنگ کریں گے. میری بات سن لیجیے آپ. مارکنگ اس انداز میں ہوگی کہ جو صحیح جواب پر 5 نمبر دیے جائیں گے اور غلط جواب پر -5 ہوں گے, ٹھیک ہے. جب یہ صحیح جواب دیں تو میں بتاؤں گا کہ جواب صحیح ہے تو آپ نے صحیح ٹک کر دینا ہے, اور جو جواب یہ غلط دیں تو آپ نے کراس ٹک کر دینا. بعد میں کیلکولیشن کر لیں کہ یہ کس اندر کتنے بچے نے کتنے صحیح جواب اور کتنے غلط جواب دیے, ٹھیک ہے بیٹا. آپ اپنا نام بتائیں, مائک اٹھائیں ذرا اور یہ انویلپ مجھے دیں, اپنا ابوبکر انویلپ لا کے دیں ان سے مجھے, اور اپنا مائک لیں اور مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے. محمد شجاع خان. محمد شجاع خان. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ اسد اللہ. اسد اللہ. واہ بھائی واہ. آپ ہیں یو اے فاؤنڈیشن اسکول سے. کلیپنگ کریں جی یو اے فاؤنڈیشن اسکول کے لیے. 5 سوالات میں سے جو پہلا سوال آپ کے پاس ابھی آ رہا ہے, بڑی تسلی سے یہ بیٹا لے لیں ان سے آپ ابوبکر, یہ سارے ان سے لے لیں اور وہاں پر رکھ دیں. پہلا کوشچن جو بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ نیشنل اور اسلامک ہیروز پر مبنی کوئز کا سیگمنٹ ہے, اس میں نیشنل ہیروز پر بھی بات آئے گی اور اسلامک ہیروز پر بھی آئے گی, اور اس مہینے میں جو شخصیات ہیں ان سے ریلیٹڈ سوالات آئیں گے. تو پہلا سوال ہے, سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا آپ کی قسمت. سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مسلمان سندھ کے راستے سے ہی ہندوستان میں داخل ہوئے تھے. مسلمان سندھ کے راستے سے ہندوستان میں سب سے پہلے داخل ہوئے تھے. کلیپنگ کریں ان کے لیے. تو ان کو 10 نمبر. پہلا سوال بالکل درست ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ کا, علامہ اقبال نے بدر میں اترنے والے فرشتوں کے تناظر میں مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو مسلمان اس میں بہت کم تعداد میں تھے اور آئے تھے لڑنے کے لیے بڑی تعداد کے کفار سے, تو وہ بڑے جذبے اور حوصلے کے ساتھ بڑے بہترین مجاہدین تھے. تو علامہ اقبال نے بعد میں ان کو کس تناظر میں لیا, کوئی شعر کہا, ان کے بارے میں کیا بات کی؟ علامہ اقبال نے فرمایا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں اب بھی گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے اب بھی تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. کلیپنگ جی ان کے لیے بہترین. غزوہ بدر ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں مسلمان بہت کم تھے, بڑی تھوڑی تعداد میں تھے, اور کفار بڑی تعداد میں تھے, لیکن مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اتنا سخت تھا, اتنا زبردست اور اتنا بہترین تھا کہ وہ اللہ کی رضا پر بھروسہ کرتے ہوئے اور نبی علیہ السلام پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہوئے اپنا سب کچھ چھوڑ کر غزوہ بدر میں کود پڑے تھے. اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کی مدد اور نصرت کے لیے نبی علیہ السلام کی دعا پر فرشتے نازل کیے تھے, اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. غزوہ بدر کی اسلام کے اندر, اسلامی جد و جہد کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے. کلیپنگ کریں سارے. ان کے جذبات ان کو موٹیویٹ کرتے رہیں, یہ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمارے دوست ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. سب کلیپنگ نہیں کریں, پتہ تو چلے, سب کلیپنگ کریں, سب کے ڈرے نہیں. ایسے کلیپنگ ہوتی ہے, ایسے کلیپنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا انرجی کے ساتھ. اچھا بیٹا تیسرا سوال ہے آپ کا, دونوں جواب آپ کے درست ہو گیا. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کہے گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نقل کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتوں میں سے تو ایک جو آپ ذکر کریں کہ تعریف کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کس حوالے سے, کس انداز میں کی, ذرا آپ بتائیں. میں نے فاطمہ کے باپ کے سوا ان سے بہتر انسان نہیں دیکھا, اور طریقہ عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب فاطمہ کے سوا کوئی نہ تھا. درست جواب ہے جی, بہترین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہی کہ میں نے ان کے والد کے بعد, یعنی ان کے والد کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بہتر انسان حضرت عائشہ فرما رہی کہ میں نے فاطمہ سے بہتر انسان نہیں دیکھا. اور طریقہ اعداد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھیں. آپ علیہ السلام سے بہت جیسے محبت, ظاہری محبت تھی, ویسے روحانی محبت بھی تھی. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام تو ویسے ہی ہم آتے ہی ہمارے دلوں میں ایک بہت زیادہ ٹھنڈک اور بڑا پیار اور جذبہ عقیدت کود پڑتا ہے. تو آپ کی کلیپنگ بتائیں گی کہ مجھے یہ اس جواب کے اوپر آپ کو کتنا اچھا
درست جواب ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کن خاتون سے ہوا اور کون سی عمر میں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی. جواب درست ہے جی، جواب درست ہے. پہلا نکاح. اب یہ 10 رمضان گزرا ہے کل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات. آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، جو بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، کل ہمارے سر نے کہا کہ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہیروز ہیں، یہ رول ماڈلز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور ان کے معاملات کے ہمیں حالات کا پتہ ہونا چاہیے. نہ کہ آج کل کے آپ سے پوچھیں جی کون سے ہیرو اور کون سی موویز اور کون سے وہ ہمارے ہیروز نہیں ہیں. ہمارے ہیروز یہ ہیں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کل 10 رمضان کو یوم وفات تھا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جن سے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا. بہترین کلیپنگ ہونی چاہیے. یہ جواب بھی ان کا درست ہے. یہ تھا اسلامک ہیروز کے حوالے سے کچھ سوالات تھے. اب میں آپ سے نیشنل ہیروز کے حوالے سے کچھ سوالات کی طرف آتا ہوں کہ حوالدار لالک جان کا یوم شہادت کیا ہے؟ حوالدار لالک جان آپ کو پتہ ہے ہمارے بہترین سولجرز میں سے اور سپاہیوں میں سے. پاکستان فوج، اپنی فوج کے لیے کلیپنگ کریں جی، اپنی پاکستان آرمی کے لیے کہ ہم نے ان کو اتنے، جو آج میں اور آپ اتنے مزے سے پاکستان میں سکون سے جی رہے ہیں، یہ ہماری فوج کو کریڈٹ جاتا ہے. زبردست طریقے سے کلیپنگ ہونی چاہیے، ہلکی ٹھنڈی کلیپنگ نہیں چلے گی. جی بیٹا، حوالدار لالک جان کا یوم شہادت کیا ہے؟ 7 جولائی 1999. 7 جولائی 1999. کلیپنگ. کارگل کی وار میں یہ شہید ہوئے تھے. کارگل کی جو وار ہوئی تھی اس میں یہ شہید ہوئے تھے حوالدار لالک جان. 5 کے 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں بیٹا. بہت زبردست کھیل آپ مقابلہ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. باقی ساری ٹیمز بھی حوصلہ رکھیں اور خاطر جمع رکھیں. یہ تو پہلی ٹیم تھی، انہوں نے بڑا اچھا کھیلا. اب آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے بیٹا ریپڈ فائر. سر آپ اسٹاپ واچ 15 سیکنڈ کا یہ ٹوٹل سیگمنٹ ہے. آپ جب بیل بجائیں گے تو میں شروع کروں گا، جب آپ بیل بجائیں گے میں ختم کر دوں گا. فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے؟ محمد بن قاسم کو. درست. سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر کیا تھی؟ 17 سال. درست. اسلام کی پہلی جنگ کا نام بتائیں. غزوہ بدر. درست. میجر شبیر شریف نے فوج میں شمولیت کس عہدے سے اختیار کی؟ کمشنر آفیسر. درست. حوالدار لالک جان کب پیدا ہوئے؟ 1998 میں. غلط. غلط. یہ ان کے سوالات ہوئے 1 2 3 4 5، جس میں سے ایک جواب ان کا غلط ہوا، 4 جواب ان کے درست ہوئے. تو ایک ان کے مائنس میں چلے جائیں گے. بیٹا اگر جواب نہ آئے تو پاس کر دینا ہے اس کو. غلط جواب دینے پہ -5 ہو جاتے ہیں اور صحیح جواب دینے پہ +5 ہیں. اگر آپ پاس کر دیں گے تو پھر آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے. تو ان کے 4 جوابات صحیح ہوں اور ایک جواب غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، 15 سیکنڈ کا ٹائم بڑا مینیج کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے، یہ آگے پیچھے نہ ہو تاکہ سب بچوں کے ساتھ برابر رہے، کوئی معاملہ غلط نہ ہو. بھائی آپ کی کلیپنگ رہے گی تو دیکھیں ان کے حوصلے بلند رہیں گے. جی ابوبکر یہ لے لیں بیٹا. اور سر یہ پہلی ٹیم تھی یو اے فاؤنڈیشن، اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے تیاری کر کے آئے تھے. بہت اچھا کھیلا انہوں نے. اور دراصل مقصد یہ ہمارے نیشنل اسلامک ہیروز کی آگاہی آپ کو دینا ہے بیٹا. آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے جو آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے اور پھر آئندہ بھی آپ کے اسکول میں جو محنت چل رہی ہے آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں اور یہ فوکس کرنا ہے کہ ہمارے اصل ہیروز یہ ہیں. ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنا ہے. ہم نے آج کل جو ہمیں دکھایا بتایا جا رہا ہے اس طرف نہیں جانا بلکہ اپنی اصل سے وابستہ رہنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، کلیپنگ کرتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات بھی آپ کو اچھی لگے. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بات آپ کو اچھی لگے، آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہیں؟ تو مجھے نہ کہنا پڑے، میں بات کروں آپ کی طرف سے کلیپنگ، مجھے پتہ چلے جی آپ پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو تب پتہ چلے گا. اور یہ تو ہے بھی سارے شہزادے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. تو بیٹا آپ کا جو کوشچنر میرے سامنے آیا ہے اس میں اسی طرح آپ پہلے 5 سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ. پہلا سوال جو آپ کی طرف میں لا رہا ہوں وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کس روز عالم اسلام میں عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت کون سے دن مسلمان مناتے ہیں؟ سوچ کے جواب دیں، کوئی جلدی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کس روز عالم اسلام میں عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے؟ کس دن شہادت ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مشورہ کر لیں آپس میں، سوچ لیں. ٹھیک ہے 21 رمضان المبارک. جی 21 رمضان المبارک. 21 رمضان المبارک. کلیپ کریں جی ان کے لیے. بیٹا آپ تھوڑا سا سائڈ ہو جائیں، دونوں تھوڑا سا سائڈ ہو جائیں.
اور تھوڑا سا اب دیکھیں جی 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ان کے ادب اور احترام میں اور ان کے فضائل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اس میں موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت بڑے واقعات موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کس طرح ادب اور احترام کیا کرتے تھے. تو 21 رمضان المبارک یہ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا دوسرا سوال آپ کے پاس آ رہا ہے، جواب درست. کیا غزوہ بدر میں اترنے والے فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ جی ہاں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں اس کا ترجمہ بتائیں، اس آیت کا ترجمہ بتائیں، اس آیت کا ترجمہ بتائیں. ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر کو زمین پر اتارا جسے تم نہیں دیکھتے تھے. جواب درست ہے جی، بالکل ٹھیک. اچھا اگلے سوال کی طرف. حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ، ان دو ناموں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ حسن اور حسین دو نام ہیں. حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے اسماء سے ہے. قبل اسلام میں یہ دونوں نام قبل اسلام عرب میں یہ دونوں نام پوشیدہ تھے. جواب درست ہے جی، بالکل صحیح. حسن و حسین رضی اللہ عنہم یہ جنت کے اسماء میں سے ہے، یعنی یہ پہلے نام تھے، اس سے پہلے کبھی کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. اور نبی علیہ السلام کے نواسے اور آپ علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو ان سے مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے محبت رکھے. تو ہمیں یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے ان سے محبت کرنا، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے حسن و حسین سے محبت اور عقیدت. کلیپنگ کریں اپنے دوستوں کے لیے. بیٹا آپ کے 3 سوال جواب درست ہوئے، اور اب میں آپ کی طرف چوتھا سوال لے کر آ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کی وجہ تسمیہ بتائیں. فاطمہ اس بنا پر نام رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو اور ان کے محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے. کیا بات ہے جی، زبردست. کلیپنگ. اس بنا پر فاطمہ نام رکھا گیا کہ ان کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خود اور ان کے محبین کو بھی، یعنی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا اس کو اللہ نے کیا کیا جی؟ آتش دوزخ سے مبرہ کر دیا، اس پر آتش دوزخ حرام کر دیا جو حضرت فاطمہ سے محبت کرے گا. تو ہم آج سے بھی، ہم تو شروع سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے، ہم تو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت. تو نبی علیہ السلام کو آپ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے. تو ہم تو پکا عہد کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہماری عقیدت و احترام تا دم مرگ انشاءاللہ رہے گا. ایسے ہی ہے بیٹا. کلیپنگ کریں، کلیپنگ کریں. اور یہ رول ماڈلز ہیں. پڑھنا ہے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کتابیں پڑھنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اور اس انداز میں زندگی گزارنی ہے کہ بیٹی ہو تو ایسی ہو، پھر بیوی بنے تو ایسی بنے، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد ماں بنے تو فاطمہ جیسی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 6 رمضان یہ پیچھے گزر چکا، اس حوالے سے یہ سوالات جاری ہیں. بھرپور کلیپنگ کر کے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ افزائی کیجیے. دو چاروں جوابات آپ کے درست ہیں بیٹا، بہت اچھا، زبردست مقابلہ کر رہے ہیں بھائی. ٹیم آپ سے جو ہے بڑے ٹکر میں جا رہی ہے، اور آپ نے بڑی بہترین تیاری کی. دوسری ٹیم بھی بڑی ٹکر میں چل رہی ہے. سر ماشاءاللہ ٹیمیں بڑی تیاری کے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اچھا ابھی نیشنل ایشوز کے اوپر، نیشنل ہیروز کے اوپر، کیونکہ ابھی 23 مارچ پیچھے گزرا ہم سے مارچ کے مہینے میں، اس حوالے سے ہے جی قرارداد پاکستان کہاں اور کس مقام پر منظور ہوئی؟ قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوئی اور منٹو پارک میں. منٹو پارک میں جی، لاہور میں. کلیپنگ. 5 کے 5 جوابات. قرارداد پاکستان یہ بنیاد بنی پھر پاکستان بننے کی یہ قرارداد. تو ہمیں اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے کے لیے، لٹانے کے لیے تیار ہیں. تیار ہیں نا سارے اپنے ملک کے لیے سب کچھ نام کریں. تو یہ کلیپنگ سے پتہ چلے گا. آپ کی آواز نہیں جا رہی، کیمرہ میں آپ کی آواز نہیں جا رہی، آپ کی کلیپنگ بتا رہی ہے. اچھا پاکستان کے لیے زبردست کلیپنگ کر کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے آواز جائے کہ ہم اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارا سب کچھ قربان ہمارے ملک میں. بہترین، زندہ باد، زبردست زبردست. اچھا بیٹا ریپڈ فائر کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ کوئی ٹینشن گھبراہٹ نہیں. سر آپ ریڈی کریں گے تو میں شروع ہو جاؤں گا. قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کب کی؟ 8 ہجری میں. درست. اپنی غلطی کے احساس پر قریش نے کس کو صلح حدیبیہ کی تحریر کے لیے بھیجا؟ ابو سفیان. درست. باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ صوبہ سندھ کو. درست. کس گورنر کے حکم پر سندھ پر حملہ کیا گیا؟ حراج بن یوسف. درست. زمین پر، ٹھیک ہے سرکار. 4 سوالات آپ سے ہوئے اور چاروں سوالات کے جواب انہوں نے درست دیے. بہترین کلیپنگ ان کے لیے ہونی چاہیے.
बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है, बड़ा टफ कंपटीशन जी, बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है जी इन बच्चों के दरमियान। माशाल्लाह मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि ऐसी तैयारी करके, और मैं तो कहता हूँ आप इनके इदारों के लिए क्लैपिंग करें, इनके स्कूल्स के लिए, इनके प्रिंसिपल्स के लिए। आप खुद अपने इदारों के अपने प्रिंसिपल्स के लिए क्लैपिंग करें, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको लेकर आते हैं, इतनी तैयारी कराते हैं। आपके इदारे काबिल दाद हैं और तहसीन के काबिल हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए कि वो इतनी मेहनत करते हैं। बहुत आला जी, ज़बरदस्त हुआ। अब इस वक्त हम इस सिलसिले को यहाँ थोड़ा सा रोकते हुए और इसमें मज़ीद दिलचस्पी पैदा करने के लिए थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, अभी थोड़ी देर में हाज़िर होते हैं। बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। उम्मीद है आप सब ने बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया होगा कि ये टीमें इतनी बेहतरीन तैयारी करके आई और आपकी तरफ से दाद की मुस्तहिक हैं। तो अभी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अबू बकर बेटा ये लें और अगली टीम से एनवलप मुझे ला कर दें कि बताएं कि उनके पास कौन से सवालात आए हैं। जी बेटा, आप अपना तारुफ कराएं। क्या नाम है मेरे बेटा आपका? वरीशा। वरीशा, वरीशा कौन से स्कूल से हैं आप? लिटिल हेवन। लिटिल हेवंस, भाई बहुत प्यारा स्कूल है लिटिल हेवंस। क्लैपिंग करें लिटिल हेवंस के लिए। आपका नाम क्या है बेटा? सवेरा जसीम। सवेरा, सवेरा आपके प्रिंसिपल साहब का क्या नाम है? सर मकसूद आलम। सर मकसूद आलम तो बड़ी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। क्लैपिंग करवाएं अपने सर के लिए सब बच्चों से। अच्छा जी, अब हम आते हैं सवालात के सिलसिले की तरफ। तो पहला सवाल आपका है बेटा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ़ लाती, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आया करती थी नबी अलैहि सलाम से मुलाकात करने, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस्तकबाल किया करते थे अपनी बेटी का? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती तो वो उनके खिदमत में खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लेते हैं और उनकी पेशानी को पोशा करते हैं, पेशानी पर बुसा देते हैं, जी, ठीक बुसा है। देते हैं और अपनी जगह पर बैठा देते क्या हैं। बात है मेरे नबी की। क्लैपिंग करें जी, क्लैपिंग करें। ये बेटी। अच्छा बेटा, दूसरा सवाल है। पहला सवाल आपका दुरुस्त हुआ, पहला जवाब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियतें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियतें हज़रत कितनी अली हैं? रज़ी ताला अन्हु की दो कुनियत है, अबू तराब, अबुल हसन। अबुल हसन और अबू तराब, जवाब दुरुस्त है जी, दो कुनियतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, जब भी आप किसी सहाबी का नाम लें तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा करें। क्या कहा करें? अन्हो। और किसी सहाबिया का नाम लिया करें, फीमेल खातून का, तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करें। ठीक है। और खुसूसन जब इन चार हजरात का नाम लिया करें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उसमें फिर आप साथ में पूरा जोड़ा करेंगे खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। इसी तरह चारों खुलफा के नाम इस अंदाज़ में खलीफा दोम, खलीफा सोम और खलीफा चारों के अंदाज़ में आप लिया करें। बेटा ये तरबियत का एक अंदाज़ है, इसलिए आपके सामने इस तरह से बात की जा रही है कि खलीफा दोम सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और खलीफा चाहारुम अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हमारे चारों खुलफा राशिदीन हैं। फिर क्लैपिंग हो ताकि टीम को पता लगे कि उनके स्कूल के बच्चे उनके साथ हैं। दोनों जवाब आपके दुरुस्त हुए। तीसरा जवाब आप दें बेटा इस सवाल का, क्या मुशरिकीन मक्का की कत्ल गाहें रात ही को, जब ग़ज़वा बदर का मामला था तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन मक्का की जो कत्ल गाहें हैं रात ही को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दिखा दी थी, बता दिया था कि क्या मामला है क्या मामला नहीं है, और फिर क्या फरमाया था उसका ज़रा तर्जुमा भी बताना है आपने मुझे। जी हाँ, यानी बता दिया था? हाँ बता दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने रात ही को बता दिया था कि सुबह के बारे में क्या, मैंने क्या सवाल किया कि कत्ल गाहें बता दी थी नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को, और क्या फरमाया था इसका तर्जुमा भी बताएं। उन्होंने फरमाया था कि इसी जगह पर जो है ना कल किसी की, दोबारा से थोड़ा सा आपस में डिस्कस करें। और पहला सवाल का पहला हिस्सा है कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि मुशरिकीन मक्का की कत्ल गाहें रात ही को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दिखा दी थी, और दिखा दी थी तो बताएं, माइक में जवाब दें। जी हाँ, दिखा दी थी। अब फिर जब दिखाया तो फरमाया क्या था? ये दो क्वेश्चन हैं सवाल के। पहला हिस्सा आपने जवाब दिया कि जी बिल्कुल दिखा दी थी। दूसरा हिस्सा ये है कि जब जगह दिखाई थी, कत्लगाहें दिखाई थी मुशरिकीन मक्का की, तो फिर फरमाया क्या था उस वक्त? उस जगह की तरफ मैं आपको हिंट देता हूँ इशारा करके, क्या कहा था?
سوچ لیں. نہیں اس پہ پاس نہیں کر سکتے, اس پہ آپ کو نہ آنسر کرنا ہے, نہیں تو پھر آپ کے نمبر کٹیں گے. پھر سوچ لیں ایک بار, آپ کے پاس ٹائم ہے, میں آپ کو وقت دے رہا ہوں کہ کیا فرمایا کہ بھئی یہ جگہ رات کو آپ نے جواب دے دیا کہ آپ علیہ السلام نے رات ہی کو غزوہ بدر میں آپ علیہ السلام کو رات کو اللہ پاک کی طرف سے دکھا دیا گیا کہ آپ کو اس طرح سے فتح اور نصرت ملے گی. تو نبی علیہ السلام نے بلایا, اور یہ کس نے ذکر کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہمیں رات ہی کو نبی علیہ السلام نے بلا کر بتا دیا تھا. کیا بتایا تھا؟ بیٹا یہ جواب آپ کا غلط ہوگا. اس میں ججز کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو ہاف مارکس دے دیں کیونکہ 2 حصہ تھا, یا پورا کینسل کریں. اس پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلا کر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بتا دیا تھا, اشارہ کر کے جگہوں کی طرف بتایا تھا کہ اس جگہ پر صبح انشاءاللہ فلاں قتل ہوگا. کیا بات ہے نبی علیہ السلام کی, کلیپنگ کریں ذرا, پتہ تو چلے گا. آپ علیہ السلام کو رات کو اللہ تعالیٰ نے فتح کی نوید سنا دی تھی. آپ علیہ السلام نے جگہوں پر اشارہ کر کے رات کو بتا دیا تھا کہ صبح انشاءاللہ اس جگہ پر فلاں قتل ہوگا, اس جگہ پر فلاں قتل ہوگا, اس جگہ پر فلاں قتل ہوگا, اور صبح پھر اسی جگہ پر وہی قتل ہوئے پڑے ہوئے لوگ تھے. تو غزوہ بدر ہمارا ایک عظیم مارکہ, اس کو آپ نے پڑھنا ہے, شاد کرنا ہے, اور اس میں موجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھنا ہے اور اس کی تقلید کرنی ہے. کلیپنگ بیٹا. ایک جواب آپ کا, آدھا جواب میرا خیال ہے شاید آدھا آپ تسلیم کریں گے, آدھا جواب. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ریپڈ فائر موجود ہے, آپ فاسٹ چلیں گے تو آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. مقابلہ بڑا سخت ہے بھائی, آپ کا کمپٹیشن بڑا سخت جاری ہے. بیٹا آپ بھی تیار رہیں. سر ریپڈ فائر کے لیے آپ جب یس کریں گے تو میں, جی 2 سوال باقی ہیں ابھی, پورے نہیں ہوئے؟ اچھا, آپ کے 3 سوال ہوئے, تو میں تو پھر ایسے ہی پریشان ہوگا کہ آپ کا ایک جواب غلط ہوگا. ابھی 2 سوالات باقی ہیں بیٹا. اچھا نیشنل ہیروز کی طرف ہم جاتے ہیں. پہلے سوری اسلامک ہیروز کا ہی آپ کا ایک سوال رہتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ جاہلیت میں کس لقب سے, جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا, نبی علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا تھا, زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نام سے, کس لقب سے پکارا؟ طاہرہ کے لقب سے. کیا بات ہے, طاہرہ کے لقب سے. کلیپنگ کریں جی. یعنی ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی طاہرہ کا لقب دیا جاتا تھا کہ اتنی پاک دامن اور اتنی اعلیٰ ظرفی والی زندگی, اتنی صاف شفاف شان و شوکت والی زندگی. آپ بڑی مالدار خاتون تھیں, اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی بڑی شاندار اور بڑی قابل تقلید ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ اور سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں رہنے والی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کلیپنگ کریں اپنے دوستوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, حوصلہ افزائی ہو. نیشنل ہیروز کا سوال ہے بیٹا کہ نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے کم عمر فوجی جوان کا نام بتائیں. سب سے کم عمر فوجی جن کو نشان حیدر ملا. میجر طفیل محمد شہید. میجر طفیل محمد شہید جواب درست ہے. طفیل محمد شہید بیٹا میجر جواب درست ہے. کلیپنگ کریں جی ان کا. میجر طفیل محمد شہید یہ ہمارے نشان حیدر ہولڈ کرنے والوں میں سے ہمارے ایک جاں باز سپاہی پاک فوج کے ایک جاں باز ہمارے ایک اور جوان. تو میجر طفیل محمد شہید, ہم نے بھی اپنے وطن پر اسی طرح اپنی جانیں قربان کرنی ہے. ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے آج پاکستان کو الحمدللہ اس قابل اور اتنا مضبوط بنایا. پاک فوج زندہ باد. کلیپنگ کر کے دوبارہ اپنی فوج سے اظہار جذبے کا اظہار کریں. اب 5 سوال آپ کے مکمل ہوئے, جن میں سے جو ہے 4.5 آپ کے جوابات درست ہیں. اب ججز آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں دیکھتے ہیں. ریپڈ فائر سر. صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ قریش کا حلیف تھا؟ صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ قریش کا حلیف تھا؟ بنو بکر. درست. غرور میں آ کر قریش نے کون سی شرط مان لی تھی صلح حدیبیہ کی والی؟ صلح حدیبیہ کو ختم کرنے کی. جواب درست ہے. جواب درست ہے. 2 سوالات کے جوابات آپ نے دیے, دونوں جوابات بالکل درست ہیں, بالکل درست ہیں. کلیپنگ کریں جی ان کے لیے, کلیپنگ کریں جی. بہت زبردست, بہت ٹف مقابلہ چل رہا ہے. دیکھنے والے ناظرین آپ دیکھیں, اور بچوں نے تیاری کتنی بہترین کی ہوئی ہے, کتنی زبردست کی ہوئی ہے, قابل رشک ہے یہ. آپ بھی امید ہے کہ اس پروگرام کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. اور ہم آخری ٹیم پر کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں اپنے جج ہمارے جو موجود ہیں وسیم صاحب, ان سے یہ کہوں گا کہ سر ابھی تک آپ نے کچھ رزلٹ وغیرہ مرتب ہے, ٹیم کون سی کو مقابلہ سخت لگ رہا ہے مجھے, ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ بڑا ٹف جا رہا ہے. آخری ٹیم کے بعد ہی کوئی فیصلہ ممکن ہو سکے گا کہ کس انداز سے. جی ابو بکر یہ آپ لیجئے اور انویلپ یہ رکھیے, اور لاسٹ ٹیم سے مجھے انویلپ لا کے دیں کہ ان کے لک میں کون سے سوالات آئے ہیں. تیاری تو سارے بچوں نے بہت ہی زبردست قسم کی ہوئی ہے. اب آپ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا سست پڑھتے جا رہے ہیں,
کیونکہ اگر کلیپنگ نہیں کریں گے تو پھر مجھے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ پروگرام کیسا ہو رہا ہے. تو ذرا پتہ تو چلے, ذرا زور سے آپ کی طرف سے کلیپنگ ہوگی تو مجھے پتہ چلے گا بھائی پروگرام کیسا چل رہا ہے. آپ نے تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے. بس یہ لاسٹ ٹیم کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی داد اور آپ کا حوصلہ آپ کے دوستوں کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے, بات ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے بیٹا. تو پہلا سوال بیٹا آپ کا کیا نام ہے, آپ تھوڑا اپنا تعارف کروائیں اپنے. قرۃ محمد خلیل. جی بیٹا قرۃ محمد خلیل, آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ تعلیم الاسلام. تعلیم الاسلام. بیٹا دیں اپنے مائک اپنے دوست کو. فائزہ محمد علی. آئزہ. فائزہ محمد. فائزہ. جی بیٹا فائزہ آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ تعلیم الاسلام. تعلیم الاسلام اسکول. آپ کیسا اسکول ہے آپ کا؟ آپ کے پرنسپل صاحب کا کیا نام ہے؟ سر فضل رازق. سر فضل رازق. فضل رازق صاحب بہت زیادہ محنتی انسان ہیں, بڑے قیمتی انسان ہیں. آپ لوگوں کو بہت محنت کرواتے ہیں ماشاءاللہ, بڑی تیاری کراتے ہیں. پلیز کلیپنگ کریں ان کے اسکول کے لیے اور ان کے اسکول کے لیے. پہلا سوال بیٹا آپ سے, پہلا سوال ہے میرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب جب فتح مکہ پر جا رہے تھے تو مکہ کے قریب کس مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا؟ فتح مکہ کے لیے جب آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب کس مقام پر پڑاؤ ڈالا؟ اس کی تیاری آپ اگر یہ جواب آپ کو نہیں معلوم تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جس مقام پر پڑاؤ ڈالا اس جگہ کا نام تھا مد زوران. ٹھیک ہے, یہ جواب ان کا غلط ہوا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا اسلامک ہیروز سے سوالات کی طرف آگے آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خدمات انجام دی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گھر کو لاپا. تھوڑا سا تیز مائک نزدیک کریں, مائک نزدیک کریں, تھوڑا تیز بولیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گھر کو لاپا, بستر لگایا اور کھجور کا تکیہ بنایا اور دعوت میں چوہارے اور منقے پیش تھوڑا سانس لیں, آپ کی آواز اتنی گھبرائی ہوئی ہے, اتنے پریشان ہو آپ, تھوڑا سا سانس لیں, ایزی ہوں, ریلیکس ہوں. آپ کی آواز ہی بڑی گھبراہٹ والی نکل رہی ہے. آپ یہ سمجھیں آپ کے بابا آپ کے سامنے کھڑے اور آپ ان کو جواب دے رہی ہیں. چلیں آپ جواب دیں, ٹھیک ہے, اور تسلی سے جواب دینا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ علیہ السلام کی زوجہ, بیوی, جن سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرماتے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت موجود تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے وقت کیا خدمات انجام دے رہی تھیں, کتنی خوش تھیں, کتنا زیادہ انہوں نے اس میں ایکٹیویٹی شو کی؟ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گھر کو لیپا, ٹھیک ہے, بستر لگایا, بہترین, اور کھجور کی چھال سے تکیہ بنایا. دیکھو اب سانس لیے تو پتہ لگا کہ بھائی جواب بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوش تھیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر, اور انہوں نے بہت سارے خدمات انجام دی. جیسے آپ پتہ ہے ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو ساری ذمہ داری کس پر آ جاتی ہے؟ ہماری امی پہ آ جاتی ہے, اور پھر وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں محنت کے ساتھ شروع کر دیتی ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ خدمات اس وقت انجام دی. بہت بہترین بیٹا, سوچ سمجھ کے اور ایزی ہو کر جواب دیں, ٹینشن نہ لیں آپ. ٹھیک ہے, اگلا سوال آپ سے میرا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ تو بڑا آسان سوال. کتنی بیٹیاں تھیں آپ علیہ السلام کی؟ 4 صاحبزادیاں. 4 صاحبزادیاں تھیں, ان کے نام بتا دیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے جی, جواب درست ہے جی. تو یہاں دیکھیں اب یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ہیں. نبی علیہ السلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ سارے ذرا اونچی آواز سے مجھے بتائیں گے. 4 صاحبزادیاں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4 صاحبزادیاں تھیں. کون کون سی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صاحبزادیاں تھیں نبی علیہ السلام کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی. ٹھیک ہے بیٹا, تو ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اور 2 شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اور یک کے بعد دیگرے. پہلے ایک صاحبزادی سے نبی علیہ السلام کا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا, اور وہ جب فوت ہو گئیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح فرمایا, اور فرمایا کہ اگر میری اور کئی بیٹیاں ہوتی تو میں مفہوم اس طرح ہے کہ میں یک کے بعد دیگرے عثمان آپ کے نکاح میں دے دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ اہمیت تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں, کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم اپنا سب کچھ
نبی علیہ السلام پر وارنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ اور بیٹی انسان کیسے دیتا ہے؟ بیٹی انسان نکاح میں کس کے نکاح میں دیتا ہے؟ کس سے شادی کرواتا ہے؟ جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتا ہو، جسے بہت زیادہ پسند کرتا ہو، اور جس پر بہت زیادہ بھروسہ ہو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نبی علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دیں، اور فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان میں تمہارے نکاح میں یکے بعد دیگرے ان کو دیتا۔ تو یہ ہمارے لیڈرز ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہوگی، اس کو آپ جا کر پڑھیے گا، اور پھر اس کو پھر اپنی زندگی کا مشعل راہ بنائیے گا۔ بھرپور کلیپنگ بچوں کے لیے، ان کو پتہ لگے کہ آپ ان کے حوصلوں کے لیے موجود ہیں۔ بیٹا اگلا سوال ہے آپ کا، علی رضی اللہ عنہ کے کتنے لقب ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 القاب ہیں، نمبر 1 اسد اللہ، نمبر 2 حیدر کرار۔ کیا بات ہے جی، زبردست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 القابات ہیں، ایک ہے اسد اللہ اور ایک ہے حیدر کرار۔ علی تو علی تھے نا جی، علی تو علی تھے، اور علی کا نام آتے ہی جذبات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی شانیں ہیں، آپ نے پڑھنا ہے ان کو، یہ ہمارے ہیروز ہیں، آپ نے پڑھنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، علی رضی اللہ عنہ کی حکمت زندگی میں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر مشاورت نبی علیہ السلام کے ساتھ تو تھے ہی تھے۔ تینوں جو خلفاء اس کے بعد آئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص رہے، اور ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ تینوں خلفاء علی رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے۔ ان میں آپس میں اتنی محبت، اتنی رغبت، اتنا تعلق تھا، حضرت علی پر اتنا بھروسہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو اتنا اعتماد تھا ان پر کہ کوئی فیصلہ تینوں خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر نہیں کرتے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ تمام مشاورت میں شامل رہتے تھے، اور ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تینوں خلفاء بڑی اہمیت دیتے تھے، اور انہی سے ہمیں پتہ چلا کہ علی تو علی ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیپنگ کریں بیٹا میرے بچوں کے لیے۔ بیٹا آخری سوال آپ کے پاس میں لے کر آ رہا ہوں نیشنل ہیروز میں سے، کہ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا یوم پیدائش کیا ہے؟ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا یوم پیدائش کیا ہے؟ 28 اپریل 1943۔ 28 اپریل 1943 1943 جواب درست ہے۔ میجر شبیر شریف نشان حیدر، یہ بھی نشان حیدر ہولڈر ہے، ہمارے ایک جوان ہیں، سپاہی ہیں پاکستان آرمی کے، اور یہ ان شخصیات کا جو ہم نام لے رہے ہیں، میجر شبیر شریف کا بار بار اور میجر طفیل کا، یہ ان کے جو ہم نشان حیدر کے نام لے رہے ہیں، یہ شخصیات اپریل میں ان کی یوم شہادت ہے، اس لیے ہم انہیں، کیونکہ رمضان کے ساتھ ساتھ اپریل بھی چل رہا ہے، تو ان شخصیات کو ہم خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان زندہ تابندہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹا کلیپنگ کریں تاکہ اگلے فارمیٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سر 5 سوالات پورے ہو چکے ہیں ان کے، اور ریپڈ فائر سے پہلے جی ایک چھوٹی سی بریک اگر لے لیں تاکہ اس سلسلے کو پہلے ریپڈ فائر کر لیتے ہیں جی، پھر اس کے بعد بریک پر جاتے ہیں، تاکہ پھر اپنے اگلے سیگمنٹ ہمارا رحماء بینہم کا ہے، جو ہم بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ روزانہ اس میں ایک واقعہ اور ایک قصہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، آپس میں محبت اور تعلق کا جو صحابہ اور اہل بیت کو تھی۔ بیٹا ریڈی ہیں آپ ریپڈ فائر کے لیے؟ مائک کو قریب کریں، مائک کو نزدیک کریں، اور اونچی آواز میں جواب دینا آپ نے، تاکہ ججز کو آپ کے جواب کی آواز آئے۔ جی سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے فتح مکہ کے وقت؟ 10 رمضان 8 ہجری کو۔ درست۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے وقت مسلمانوں کی خلافت کس خاندان کے پاس؟ بنو امیہ۔ درست۔ سندھ پر حملے کے وقت بین الاقوامی سطح پر اموی سلطنت کا درجہ کیا تھا؟ اس زمانے میں سپر پاور کا۔ درست۔ غزوہ بدر کب واقع ہوا؟ جواب دے دیں اس کا، سوال ہو گیا ہے پورا تو یہ جواب دے سکتی ہیں۔ غزوہ بدر کب واقع ہوا؟ 8 ہجری کو، سن 2 ہجری کو۔ سن 2 ہجری کو جواب درست ہے ان کا۔ کلیپنگ کریں گے۔ 4 سوالات ان سے ہوئے ہیں اور چاروں کے جوابات انہوں نے درست دیے ہیں۔ اب مرحلہ ججز کے پاس ہے ریزلٹس کا، اور ہم انشاءاللہ بریک کے بعد چھوٹی سی ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد رحماء بینہم کا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہیں مت جائیے گا، بہت خوبصورت واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، اور یہ آپ سننے کے لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے انتظار کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی تو بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان بابر جدون۔ اب اس وقت جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے وہ ہے رحماء بینہم کا۔ رحماء بینہم یہ دراصل اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں
کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے یہ آپس میں شیر و شکر تھے. یہ اس کو حوالہ دیا گیا. شیر و شکر یعنی اس کا اردو میں بھی اگر آپ شیر و شکر ترجمہ لیتے ہیں تو محبت سے بڑھ کر بہت بڑا ایک تعلق ہے. بڑے میٹھے اور بڑے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے تعلق والے اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے تھے تعلق میں. کیا نام لیں اسکول کا نام لیں؟ اسکول کا نام لیں صفا ماڈل. صفا ماڈل اسکول فرسٹ ہے جی. صفا ماڈل. آئیں بھائی آئیں فرسٹ والے. سر میں دی انٹیلیجنٹ برینز کے چیئرمین جناب احمد صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے ہوئے وہ بھی آئیں, بچوں میں انعامات تقسیم کریں. سر نسیم شاہ صاحب آپ پیس ایسوسیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی ڈویژن, سر آپ بھی تشریف لائیں اور لے آئیں. ابو بکر آپ بیٹا وہاں سے گفٹ لا کر دیں. آئیں بیٹا فرسٹ پرائز ٹیم سر یہاں تشریف لائیں سر کائنڈلی سر یہاں آئیں. سر دونوں ججز صاحبان بھی تشریف لائیں اور دوسری پوزیشن سے پہلے بچوں میں گفٹ دیں. آپ ادھر سے آئیں بیٹا سر سے گفٹ لیں. آئیں سر آئیں تشریف لائیں تشریف لائیں. اس کو جیب میں ڈالیں جی سر. بس صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ابو بکر یہ لیں آپ دیں سر کو, وہ دیں گے سر کو, آپ سر کو دیں جی. کلیپنگ کریں بیٹا ان کے لیے دونوں. ادھر دیکھیں سامنے دیکھیں بیٹا دونوں سامنے دیکھیں. کلیپنگ کریں جی کلیپنگ ان کے لیے. ان کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں سر ان کو سرٹیفکیٹس بھی دینے. ان کے سرٹیفکیٹس میں نے آپ کو یہ لیں سر ان کو سرٹیفکیٹس بھی ضرور دیں سر. انٹیلیجنٹ برینز کی طرف سے ان دونوں بچوں کے لیے سرٹیفکیٹس بھی ہیں. بہت بہت بیٹا آپ کو مبارک ہو. کلیپنگ کریں بیٹا ان کے لیے. بہت اعلیٰ بہت بہترین زبردست. سر سیکنڈ پوزیشن اناؤنس کر دیجیے کائنڈلی جلدی سے. ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ اپنی جگہ پہ جائیں, ٹائم بہت کم ہے, آپ لوگ اپنی جگہ پہ جائیں بیٹا. سیکنڈ پوزیشن یہ یو اے فاؤنڈیشن کے لیے کلیپنگ بھائی. سیکنڈ پوزیشن آئیں بیٹا آئیں. یو اے فاؤنڈیشن جلدی لائیں بکر لے کے جائیں. یو اے فاؤنڈیشن کے لیے سیکنڈ پوزیشن یو اے فاؤنڈیشن کے لیے نمبر. ٹھیک ہے سیکنڈ پوزیشن یو اے فاؤنڈیشن کی کلیپنگ ہونی چاہیے بیٹا ان کے لیے. ان کے سرٹیفکیٹس ٹھیک ہے ذرا ٹھیک ہے بیٹا کلیپنگ کر دیں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اب تھرڈ پوزیشن اناؤنس کریں گے. ایک سرٹیفکیٹ تھرڈ پوزیشن اناؤنس کریں گے. تھرڈ پوزیشن کی اناؤنسمنٹ ہوگی.